بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ٹاپک کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ آج ایک آپ کہتے ہوں گے ایک ویڈیو قاری صاحب نے اور بنا دی ہے۔ یقین کریں آپ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ دین میں ڈالتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک حدیث پڑھی۔ جب میں نے اس حدیث کو یعنی کہ مکمل طور پہ غور سے پڑھا تو میں نے حالات کے تناظر میں دیکھا تو مجھے تو یہ بات واضح ہو گئی وہاں پر کہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ تو پورا ہو گیا ہے، جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے قریب کی نشانی ہوگی اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ تو حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، قاری بابر حفیظ .1 کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تو آپ سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی طرف سے لگائی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی طرف سے، نان عرب یعنی غیر عربوں کی طرف سے یہ پابندی لگائی جائے گی، غلہ اور روپیہ عراق کی طرف نہ آنے پائے گا۔ تو میرے ناظرین تھوڑا سا رک کے اس کو ڈی کوڈ کریں۔ عراق کے حالات آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ عراق کے اوپر کن کا قبضہ ہے؟ یہ نشانی تو پوری ہو چکی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آگے پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا پھر اہل شام کے اوپر بھی یہی پابندی لگائی جائے گی۔ تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اہل روم کی طرف سے، یعنی مغرب کی طرف سے۔ میرے ناظرین، اس حدیث پاک کے اوپر اگر آپ غور کرتے ہیں، عراق اور شام مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے یہ تو پورا ہو چکا ہے، یہ نشانی بالکل پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ نشانی پوری ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا۔ اس بات پہ غور کریں، جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی مطلب میری امت میں سے ایک خلیفہ آئے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی طرف اشارہ ہے، وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے۔ اس کے اوپر بھی غور کریں، امت اس وقت بڑی پریشان ہوگی، وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال دیں گے اور شمار نہیں کریں گے۔ مطلب امت اس وقت بڑی پریشان ہوگی۔ تو اب کے حالات دیکھ لیں، ملکوں کے حالات دیکھیں، مسلمانوں کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اپنی پہلی حالت پہ لوٹے گا۔ جس طرح ابتدا ہوئی تھی مدینہ سے، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ منورہ میں رہ جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مدینہ منورہ میں ایمان اور اسلام سمٹ کر آ جائے گا۔ تو جو شخص مدینہ سے بے رغبتی کرے گا، یعنی کہ وہ مدینہ سے جانا چاہے گا، اس کو خبر ملے گی کہ فلاں جگہ بڑی فراوانی ہے، وہاں پہ بڑا اچھا کاروبار ہے، وہاں پہ بڑے حالات ٹھیک ہیں، تو مدینہ کو چھوڑ کر لوگ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وقت آئے گا تو ان کے لیے مدینہ چھوڑنا بہتر نہیں تھا، وہ دنیاوی لالچ میں مدینہ منورہ کو چھوڑیں گے اور فراوانی کی طرف بھاگیں گے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں مدینہ کی ویرانی والی جو حدیث ہے، مطلب مدینہ کی ویرانی اور بیت المقدس کی آبادی، یہ جو اسرائیل کا وہاں زور پکڑنا ہے، یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی نشانیاں اگر آپ دیکھتے ہیں یکے بعد دیگرے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب دور نہیں ہے، اب قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یعنی کہ دور ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیثیں ہمیں کھول کھول کے بتا رہی ہیں۔ اس حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اب ان کا ظہور قریب ہے۔ امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک اور ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔